السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تمام طرح کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر کسی کو کسی نہ کسی موڑ پر پریشانی کا، غم کا، تکلیف کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن وہ انسان، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے یا خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کی حالت میں صبر سے کام لیتا ہے، حوصلہ کے ساتھ ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے اور سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیا، فلاں شخص پریشان ہو کر کے چھت سے کود کر کے اپنی جان دے دیا، فلاں شخص نے زہر کھا لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ یہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے، چونکہ یہ دنیا پریشانیوں کا، غموں کا، دکھوں کا ایک جنگل ہے۔ موڑ موڑ پر یہاں پر اس دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن شاید لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ دنیا پریشانیوں ہی کا گھر ہے، غموں اور تکلیفوں ہی کا گھر ہے، تو ہمیں برداشت سے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ۔ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ اولاد ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ بعض لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو خامند کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض مرد حضرات جو ہوتے ہیں عورت کی بدزبانی اور غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ کچھ لوگ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو دیکھ کر کے پریشان ہیں کہ وہ شخص سے خوشحال ہے۔ گویا کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو لوگ کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غم، دکھ، پریشانی کا آنا جانا یہ بہت عام بات ہے۔ سب سے افضل انسان انبیاء کرام کو لے لیجئے آپ۔ انبیاء کرام کے ساتھ پریشانیاں رہی ہیں، پریشانیاں ان کو بھی آئی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ کتنے جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی
غموں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر شخص کو پریشانیاں آتی ہی آتی ہیں، کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے، خوشی غمی، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ لیکن یہ پریشانیاں جو آتی ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، یہ ایک مسلمان، ایک مومن، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے چھٹکارا کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن و حدیث کا راستہ، وہ راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، وہ راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر وہ اس پر چلتا ہے تو اس کو دکھوں اور غموں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ کوئی راستہ غموں سے چھٹکارے کا نہیں۔ پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ غموں کا علاج کیا ہے؟ آئیے بہت اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا علاج عقیدے کی اصلاح۔ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدہ کی خرابی ہوتی ہے، اس لیے اس کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اس وجہ سے اس کے گھر میں دکھ اور تکلیف ہے کہ اس کے گھر کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، پورے گھر شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے، اور انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح ہوں گے، عبادت اس کی اسی وقت صحیح ہوگی، قبول ہوگی جب اس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے، اگر اس کے اندر شرک و بدعات، خرافات پایا جاتا ہے، تو اس کا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ مطلب کیا تھا؟ کہ لوگوں کو سمجھائیے، کیا سمجھائیے؟ لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، جتنے معبودان باطلاں ہیں ان سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ عقیدہ کی اصلاح جب ہو جائے گی، غم اور تکلیف اور پریشانی آپ کے گھروں سے دور، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، کس کے لیے خاص کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا۔ کیا ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام میں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح اگر ہو جائے تو بہت ساری دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے، جس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا علاج تقوی اختیار کرنا۔ پہلی بات، پہلا علاج عقیدے کی اصلاح انسان کر لے۔ آج کہتے رہتے ہیں لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، مال میں برکت نہیں ہے، کام میں برکت نہیں ہے، ساری چیز عقیدہ خراب ہے۔ کہاں سے یہ برکت ہوگی؟ کہاں سے یہ کام ہوگا؟ سب۔ دوسرا علاج تقوی اختیار کرنا۔ جس مسلمان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، بہت آرام سے اسے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے راستے نکال دیتا ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی اس کو عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا ہے کہ روزی مجھے کہاں سے مل رہی ہے۔ تقوی اختیار کرنا، عقیدے کی اصلاح کر لے انسان، تقوی اختیار کر لے، یہ دو علاج ہو گیا۔ تیسرا علاج جو ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ علاج کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں جو 15 دن نہاتے دھوتے نہیں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم۔ تقوی کا علاج یہاں، غموں کا علاج یہاں پر ہے، پریشانیوں کا علاج یہاں پر ہے۔
عقیدہ کی اصلاح کریں، تقوی اختیار کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ کہتے ہیں روٹی روزی نہیں چل رہی ہے، معاش کا معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، کام چھوٹ گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، بچی کی طلاق ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیسے کیسے مسائل لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ساری پریشانیوں سے نجات دے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ پہلا علاج ہے عقیدہ کی اصلاح، اور دوسرا علاج ہے تقوی اختیار کرنا، اور تیسرا علاج اس کا یہ ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ انسان جب کسی مصیبت، پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے، ویسے بھی توبہ استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ اور استغفار کرے، سچی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے سورۃ النوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشو، معافی مانگو، وہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کس طرح سے بخشنے والا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، آسمان سے بارش کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، نہروں کو جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے اوپر بارش برساتا ہے، رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہیں۔ پانی تو برستا ہی ہے، رحمتوں کی بارش بھی ہونے لگتی ہیں، اس کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اولاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گھر میں برکت ہونے لگتی ہے، اس کا سارا کام صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ غم ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان توکل رکھے، بھروسہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں۔ یعنی جب تم مجھ سے مانگو گے، جب تم اس سے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کو یاد کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، بھاگو، تعویذ لکھاؤ، گنڈا لکھاؤ، یہ کرو، وہ کرو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو اصل کام کرنا ہوتا ہے اس کی طرف انسان لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ پانچواں علاج نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، صالح اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ نیک اعمال ہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں اچھی زندگی رہے، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں جنت ہمیں مل جائے، تو نیک اعمال کیجیے، اعمال صالحہ کیجیے، دونوں زندگی بن جائے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کسی جگہ پر آپ کو پریشانی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، آپ کو ٹچ کر کے نہیں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، لیکن وہ با ایمان ہو، ایمان کے ساتھ، بے ایمان نہیں، با ایمان ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل صالح کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اس کو۔ حیاتاً طیبہ، بہتر زندگی ہے کیا؟ اس سے مراد، بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے،
یعنی دنیا کی زندگی بھی آرام دہ ہو جائے گی، اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ شخص پریشان نہیں ہوگا اور اس کو سکون ہی سکون ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں تکلیف ہی ہوگی نا، غم ہی ہوگا نا، پریشانی ہی ہوگی نا۔ تو ایک مومن اگر ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو پتہ ہے کہ دنیا قید خانہ ہے۔ ایک مومن کے لیے ایک شخص آپریشن کرانے کے لیے جاتا ہے کسی مرض میں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے وقت تکلیف ہوگی، تو اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پریشان ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کے وقت تکلیف تو ہے، لیکن بعد میں ساری بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، ساری پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک مومن اسی طرح جو ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تکلیف ہوگی، یہاں پریشانی آئے گی، یہاں مصائب سے کا شکار ہونا پڑے گا، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے، جس کے لیے وہ زیادہ گھبراتا نہیں۔ زیادہ گھبراتا کون ہے؟ زیادہ گھبراتا وہ شخص ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، زیادہ گھبراتا وہ شخص ہے جس کو آخرت پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ گھبراتا وہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ اس کے لیے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں پریشانیوں کا علاج، آپ چاہتے ہیں غموں کا علاج، آپ چاہتے ہیں دکھوں کا علاج، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال یعنی اعمال صالحہ کریں۔ اسی طرح سے چھٹا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنے کا آپ کہیں گے موت کو یاد کرنا یہ کون سا علاج ہے؟ یہ علاج یہ ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ موت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، ہم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ اگر اچھا ہی کیا ہے تو ہمارے لیے جنت ہے، اگر برائی کیا ہے تو ہمارے لیے جہنم ہے۔ تو وہ شخص غلط کاموں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے موت کو یاد کرنا بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ انسان اگر اس موت کو بھی یاد کیا کرے تو وہ پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، یعنی بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ساتواں علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا غم ختم کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کا ایک بہترین علاج دعا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار اسے ہر غم، پریشانی اور مصیبت سے بچائے رکھے۔ یہ ہمیشہ ایک مسلمان کو دعا کرنا چاہیے۔ اس کا عقیدہ ہوتا ہے اللہ پر، اس کا توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اس کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا 186 نمبر آیت میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں۔ کیا کہہ دیں آپ؟ میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی چیز ان کے لیے باعث بھلائی ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات کو مان لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب دعا کرے گا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو دعا کرے گا وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے گا، گڑگڑائے گا، اے اللہ میں مریض ہوں، اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اے اللہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ جب دعا ہی نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگے گا؟ صرف آپ کے سوچ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا؟ لہذا ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آٹھواں علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا۔ انسان کو چاہیے، درود بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے، یاد رکھیے گا۔
بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے درود. لہٰذا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زیادہ سے زیادہ صبح سے لے کر شام تک جتنا زیادہ ہو سکے، خاص طور سے جمعہ کے دن انسان کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. درود کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ بھی پریشانیوں کا بہت بڑا علاج ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح سے نواں اور آخری علاج جو میں آج بتلانا چاہتا ہوں، نماز کا اہتمام کرے. نماز کا اہتمام کرے ایک انسان. نماز مومن کی معراج ہے. آپ کو معلوم ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، اور غموں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ. بہترین ذریعہ. اگر آپ اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو تجربہ نہ ہو وہ تجربہ کر سکتا ہے. جب کوئی پریشانی آئے اچھی طرح سے وضو کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح سے، اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. دیکھیے آپ کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. آپ کو مدد کی ضرورت ہے نا پریشانی میں، آپ کو مدد کی ضرورت ہے نا دکھ میں، آپ کو مدد کی ضرورت ہے تکلیف میں. چلیے نماز پڑھیے، آپ کو دیکھیے کس طرح سے مدد ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشانی میں ہوتے یا انہیں کوئی تکلیف اور معاملہ کا واسطہ پیش آتا تو فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے. ہم اور آپ ہیں، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ادھر فون ادھر فون، ان سے کہنا ان سے کہنا. جس سے کہنا ہے اس سے ہم کہیں گے ہی نہیں. کس سے کہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کہنا ہے. اللہ تبارک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان ہی پہنچانا چاہ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتی. محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ غموں اور دکھوں اور پریشانیوں کا علاج یہ ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اپنی تقدیر کا خیال رکھیں کہ تقدیر میں جو چیز لکھی جا چکی ہے وہ ہو کر کے رہے گی. جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گی. تقدیر سے ہم نہ لڑنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہرگز نہیں، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے. وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق یعنی بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی ہے. تقدیروں کو کتنا سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. پھر کسی چیز کے جانے کا اتنا غم کیوں ہے کہ اپنے آپ کو بیمار کر لیں یا خودکشی کر لیں یا ہم پریشان ہو جائیں؟ کیوں ہم اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں لکھائی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تقدیر میں لکھ دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو غموں اور تکلیفوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنائیں جن سے ہمیں بچنے کا، جنہیں ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے عقیدہ کی اصلاح کر لے. عقیدہ کی اصلاح کر لے.
اگر وہ عقیدہ کی اصلاح کر لیتا ہے تو سمجھیے کہ بہت پریشانیوں سے نجات پا گیا. تقوی اختیار کر لے. اسی طرح سے توبہ اور استغفار کرنا، توبہ اور استغفار کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا، اسی طرح سے موت کو یاد کرنا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور نماز کا اہتمام. محترم حضرات و خواتین، اگر ان ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور انسان کو ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دے گا. اور پھر چاہے جس چیز کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام غموں سے، پریشانیوں سے اور دکھوں سے نجات دے دے، ہماری زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دے، اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.